بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی اہل بیت کی سیرت کا ذکر آتا ہے تو ایک نام ایسا ہے جو سخاوت، حلم اور دسترخوان کی صورت میں پوری انسانیت کے لیے درس بن جاتا ہے، اور وہ ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آپ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان صرف کھانے کا نام نہیں تھا، یہ بھوکوں کے لیے امید، مسکینوں کے لیے عزت اور مجبوروں کے لیے سایہ تھا۔ آپ کے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، اور آپ کے دسترخوان پر کبھی یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے آیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں اگر کوئی بھوکا سو جاتا تو امام حسن علیہ السلام کو چین نہیں آتا تھا۔ آپ کا دسترخوان صرف دن میں نہیں بلکہ رات کے اندھیروں میں بھی بچھتا تھا، تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو، کسی کی آنکھوں میں شرمندگی نہ آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور 3 مرتبہ آدھا مال اللہ کے بندوں پر قربان کیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی احسان کا لفظ زبان پر نہ آیا، کبھی چہرے پر غرور نہ آیا۔ ایک واقعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام چند فقیروں کے پاس سے گزرے جو زمین پر بیٹھ کر سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے فرزند رسول، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ امام حسن علیہ السلام فوراً سواری سے اترے، زمین پر بیٹھے اور فرمایا، اللہ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہیں اپنے گھر لے گئے، بہترین کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ تھا امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان، جو صرف پیٹ نہیں بھرتا تھا بلکہ دل بھی بھر دیتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سائل سوال مکمل بھی نہ کر پاتا تھا کہ عطا پہلے پہنچ جاتی تھی۔ آپ فرماتے تھے، میں اس بات سے شرماتا ہوں کہ کوئی بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مجھے ذریعہ بنائے اور میں انکار کر دوں۔ دسترخوان امام حسن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ بھوکے کو کھانا کھلانا، غمزدہ کو سہارا دینا اور ضرورت مند کی عزت بچانا بھی عبادت ہے۔ آج بھی جب ہم دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ صرف نیاز نہیں ہوتی، یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم امام کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کسی کا سہارا بننا چاہتے ہیں۔ یہ دسترخوان ہمیں فرقہ، زبان، علاقے اور ذات سے اوپر اٹھنا سکھاتا ہے، کیونکہ امام حسن نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا کون ہے، بس یہ دیکھا کہ وہ بھوکا ہے۔ آخر میں بس اتنا عرض ہے کہ اگر ہم واقعی امام حسن علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے گھروں، اپنی مجالس اور اپنی زندگیوں میں دسترخوان امام حسن کی روح کو زندہ کریں، جہاں سخاوت ہو، عزت ہو اور کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ جانا پڑے۔ یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہمیں بھی اپنے دسترخوان جیسا دل عطا فرما۔